تو لوگوں نے مرزا قادیانی کو چور، ڈاکو، جھوٹا، فراڈیا کہہ کر بلانا شروع کر دیا۔ بالا آخر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، صدق اللہ العظیم۔ 50 اور 5 میں نقطے کا مرزائی فرق۔ مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ کتاب کے بارے میں وعدہ کیا تھا کہ اس نے براہین احمدیہ میں 300 دلائل لکھے ہیں جنہیں 50 جلدوں میں وہ شائع کرنا چاہتا ہے، اور پھر لوگوں سے 50 جلدوں کے پیسے بھی وصول کر لیے۔ لیکن 1879 سے لے کر 1884 تک صرف 4 حصے شائع کیے، جن میں موضوع پر کوئی ایک دلیل بھی مکمل نہیں تھی۔ ان 4 حصوں کو آج بھی قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 1 میں چھاپا جاتا ہے۔ ان 4 حصوں کی اشاعت کے بعد مرزا قادیانی نے دیگر رسائل لکھنے شروع کر دیے تو لوگوں کی طرف سے بقیہ 46 جلدوں کا تقاضا کیا گیا۔ جب یہ تقاضا زور و شور پکڑ گیا، بالا آخر 1901 میں یعنی 21 سال بعد مرزا قادیانی نے نصرت الحق نامی رسالہ، جس کے 73 صفحات وہ تقریباً لکھ چکا تھا، تو صفحہ نمبر 73 پر جا کر اسے خیال آیا کہ اس کتاب کو براہین احمدیہ کا حصہ پنجم کا نام دے دیا جائے۔ چنانچہ صفحہ نمبر 73 پر آ کر اس نے اسے براہین احمدیہ کا نام دے دیا، حالانکہ اس کتاب کا موضوع ہی الگ تھا۔ لیکن آج بھی کوئی مرزائی روحانی خزائن جلد نمبر 21 کو اگر اٹھا کر دیکھے تو مرزا قادیانی کا یہ عظیم کارنامہ واضح طور پر نظر آئے گا۔ پھر مقدمہ میں اپنی قادیانی نبوت کا ایک عجیب و غریب فارمولہ لکھتا ہے۔ کہتا ہے کہ پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا، اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اب یہاں پر اس کی جھوٹ کی انتہا دیکھو، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف غور کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیکون فی امتی 30 کذابون، کہ کذابون کا جو معنی ہے وہ شخص کو جو جھوٹ میں انتہائی درجے کو پہنچا ہوا ہو، جو جھوٹ میں مبالغہ آرائی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر 30 جھوٹے پرلے درجے کے ایسے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ بے شک وہ نبی ہے۔ ان میں سے ایک شخص مرزا قادیانی بھی ہے جس کا یہ گمان تھا کہ یہ نبی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کذابون، یہاں پر دیکھو 50 جلدوں کے پیسے لینے کے بعد اس نے 50 کے پیسے کھا کر اس نے 5 جلدیں چھپا کر وہاں پر کہتا ہے کہ 50 اور 5 میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ کیا یہ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی واضح دلیل نہیں ہے؟ 50 سے 5 پر اکتفا کی جو اس نے علت بیان کی ہے، کہتا ہے کہ وہ صرف ایک نقطے کا فرق ہے، حالانکہ 50 اور 5 میں ایک نقطے کا فرق نہیں ہوتا بلکہ 45 کا فرق ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو اس نے کیا ہے کہ 5 کو 50 کو یعنی کہ 5 پر اس نے آ کر جو علت بیان کی ہے، کیا 5 سے 50 کا وعدہ پورا ہو جائے گا؟ کیا یہ امت کے ساتھ واضح فراڈ نہیں ہے؟ اگر کسی قادیانی نے کسی سے 50,000 روپے قرض لینے ہوں تو آگے جو مقروض ہے، جو اس نے قرضے دینا ہے، اگر وہ مرزا قادیانی کے اس نقطے پر عمل کرتے ہوئے 50 کے بدلے میں آپ کو 5,000 روپے دے، کیا آپ اس کی بات مان جائیں گے؟ جب آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، کیا دین کے اندر اس طرح کا مذاق چل سکتا ہے؟ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک حق پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔